نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة آل عمران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا بيان للناس وهدى وموعظات للمتقين صدق اللہ العظیم۔ سورہ النساء کا آج ہم تعارف پیش کریں گے اور سورہ النساء کے مضامین اور اس کے شان نزول کی طرف توجہ کریں گے۔ سورہ النساء جو ہے یہ ایک مدنی صورت ہے اور اس کی 177 آیات ہیں اور اس کے 24 رکوع ہیں۔ سورہ النساء میں خاص طور پر معاشرتی مضامین بیان کیے گئے ہیں اور اس سورہ میں بہت کثرت کے ساتھ خواتین کے حقوق، احکام اور ان کے آداب کا ذکر کیا گیا ہے اور ان کے فرائض اور حقوق کا ذکر کیا گیا ہے، اور خواتین کے ذکر کی وجہ سے اس کا نام سورہ النساء رکھا گیا ہے۔ اور قرآن کی ایک پوری صورت کو عورت کے نام پر موسوم کر دینا اللہ پاک کا یہ عورت ذات کی حرمت، عزت اور بلندی کی علامت ہے۔ یعنی عورت کے گریڈ کو بلند کیا گیا ہے، عورت کے سٹیٹس کو بلند کیا گیا ہے اور عورت کی عزت کو بلند کیا گیا ہے، اسے عزت عطا کی گئی ہے۔ اب یہ سورہ مبارکہ دین اسلام کا ایک طرح امتیاز ہے اور اس کے اندر بڑے ہی اہم دروس شامل ہیں اور بڑی ہی اہم اصلاحات اس میں موجود ہیں۔ گھریلو زندگی میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ توجہ دیکھا جائے تو گھریلو زندگی کو خوشگوار بنانے پر دی گئی ہے، کیونکہ گھر ہی اس قوم کی خشت اول ہوتی ہے۔ گھر ہی وہ گہوارہ ہے جہاں قوم کے مستقبل کے معمار پرورش پاتے ہیں، اور گھر ہی وہ مدرسہ ہے جہاں اخلاق اور کردار کی جو قدریں اچھی یا بری ہوتی ہیں، بلند یا پست ہوتی ہیں، وہ انسان کے دل پر لکھ دی جاتی ہیں اور ان کے نقوش کبھی بھی مدھم نہیں پڑتے۔ صرف جذبات کتنے پاکیزہ اور معصوم ہی کیوں نہ ہو، حقائق کا مقابلہ کرنے کتاب نہیں لا سکتے۔ حقائق کا مقابلہ کرنا، حقیقت کا مقابلہ کرنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ قرآن جو ہے وہ حقائق کو حقائق کی حیثیت سے دیکھتا ہے، اس لیے گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے کوئی چھپی ہوئی یا مشکوک نصیحتوں پر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ واضح طور پر غیر مبہم قاعدے اور کلیئر ضابطے جو ہیں اس کے اندر بیان کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ یتیم بچوں کے حوالے سے اس میں ذکر ہے، جس گھر میں یتیم بچوں پر زیادتیاں کی جاتی ہیں، ان کے سرپرست ان کی دولت کو خرد برد کرنے کے لیے سازشیں کرتے ہیں، فریب کے جال بنتے رہتے ہیں، تو اس گھر کی فضا کبھی صحت مند نہیں ہو سکتی اور اس خاندان کے افراد جو ہیں وہ کبھی سچی مسرت کی لذتوں سے آشنا نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ قرآن حکیم نے اپنے ماننے والوں کو صاف الفاظ میں حکم فرمایا کہ وہ یتیم بچوں اور بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے حقوق کی نگہبانی اور ان کے مال جو ہیں ان کی حفاظت کریں، بلکہ ان کے احساسات تک کا پاس رکھیں، ان کے احساسات کا بھی پاس رکھا جائے، اور جو بھی ان بے کسوں کے ورثاء میں ناجائز تصرف کرے گا وہ خوب جان لے کہ وہ آتش جہنم سے اپنے پیٹ کو بھر رہا ہے۔ بڑی تفصیل کے ساتھ یتیم بچوں کی کفالت کے حوالے سے سورہ النساء میں ذکر آیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ عورت کے مقام کی بھی بہت ساری آیات موجود ہیں کہ بہت عرصے سے، صدیوں سے یہ جو عورت ہے، یہ جو صنف نازک ہے، یہ ہمیشہ سے ظلم و ستم کا نشانہ بنی ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت نے اگرچہ اسے مرد کی طرح ہی عقل مند، ذی شعور بنایا تھا، لیکن اس کے ساتھ جو برتاؤ کیا جاتا تھا وہ بہت ہی افسوسناک تھا۔ جس طرح کی مثالیں ہیں کہ جوئے میں داؤ پر اسے لگا دیا جاتا تھا، خاوند کی لاش کے ساتھ اسے قانوناً اسے جل کر راکھ ہونا پڑتا تھا، کہیں اسے تمام برائیوں کی جڑ اور انسان کی ساری بدبختیوں کا سرچشمہ یقین کیا جاتا تھا، اور کہیں چوٹی کے نامور فلسفی اس کے انسان ہونے کو بھی مشکوک نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے۔ تو یہ عورت کے حوالے سے اس کے اندر تفصیل کے ساتھ احکامات آئے ہیں۔ عورت کو ملکیت کے حقوق حاصل نہ تھے، اسے ازدواجی بندھنوں میں مقید کرنے سے پہلے اس سے کوئی رائے نہیں لی جاتی تھی، اس کا تصور تک نہ تھا، بلکہ اس سے بھی بدتر حالات تھے کہ جن میں اسلام سے پہلے یہ عورت گرفتار تھی، وہ یہ کہ جہاں کنبے کے نصف افراد کی بے بسی کا یہ عالم ہو، وہاں خوشی اور مسرت کیسے آ سکتی ہے۔ یعنی قرآن نے پہلی مرتبہ اعلان کیا کہ جس طرح مرد کے حقوق عورت پر ہیں، اسی طرح عورت کے حقوق بھی مرد پر ہیں۔ اس کی رائے ہے اور قانون اس کی رائے کا احترام کرتا ہے،
اس کو اپنے والدین، اپنے خاوند، اپنی اولاد کا وارث تسلیم کیا گیا ہے اور اس کو ملکیت کے حقوق اس تفویض کیے گئے ہیں، کیونکہ مرد جو ہے اور عورت، مرد اور عورت دونوں کا جو اولین رشتہ ازدواج ہے وہ رشتہ ہے، اولین رشتہ، اس لیے اس میں بے راہ رویاں پائی جاتی تھیں ان کی اصلاح کی، کہ تعدد ازواج پر پابندیاں لگائیں گئیں، یعنی کہ زیادہ شادیاں کرنے پر، بہت زیادہ شادیاں کرنے پر پابندیاں لگائیں گی، اور اس کی اجازت دی قرآن پاک نے، لیکن بڑی ہی شرائط کے ساتھ دی اور حدود و قیود کے ساتھ دی، کہ اگر کوئی شادی کرتا ہے تو وہ یہ شرائط جو ہے پوری کرے گا تو شادی کرے گا۔ نہیں، مرد کو بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا، اگر اس کی کوئی چیز پسند نہ آئے اس پر صبر کرنے کی ہدایت دی گئی، اور اگر باہمی تعلقات کشیدہ ہو جائیں تو اصلاح حال کی جو تدبیر بتائے گی وہ عورت کو یہ تمام حقوق دینے کے بعد گھر کی سرداری اور نظم و نسق کی ذمہ داری مرد کو سونپی گئی، کیونکہ اس کی فطری صلاحیتیں اس بار گراں کو اٹھا سکتی ہیں، اور یہی حقائق کی نگہداری اور ہر بات بے میانہ روی اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کلام الہی ہے، کیونکہ اس میں تفرید کا گزر نہیں ہے اور افراد کا بھی نہیں ہے۔ پھر اس میں تیسری چیز جو بتائے گی وہ گھر کے ماحول کو خوشگوار رکھنے کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے، وہ ہے مالی حقوق کی منصفانہ تقسیم، یعنی اس میں معمولی سی کوتاہی بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتی ہے، اس لیے جو میراث کی جو تقسیم ہے اس کا مفصل قانون نازل فرما دیا گیا، اور اس کے نظام میراث کی جو امتیازی خصوصیات ہیں ان کا جائزہ جو انشاءاللہ ہم قرآن پاک کے مختلف آیات اور صورتوں میں لیتے رہیں گے، لیکن یہاں دیکھنا یہ ہے کہ بے مثل تبدیلی یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ ماں، بیٹی، بیوی کو بھی مرد کی طرح اللہ پاک نے وارث قرار دے دیا گیا۔ پھر اس کے علاوہ حق و باطل کی جنگ کا اس میں ذکر آیا، جیسے وہ جنگ جو ہے اس کا آغاز بدر سے ہوا، وہ بھی اس میں جاری ہے۔ عہد میں مسلمانوں کی کثیر تعداد کے شہید ہونے کی وجہ سے منافق، یہودی اور مشرک قبائل کے حوصلے بڑھ گئے تھے، اس صورت میں بھی مسلمانوں کو حق کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک کی بازی لگانے کا حکم دیا گیا ہے، اور ان کے حوصلوں کو بلند کیا گیا، اور منافقوں کے مختلف گروہوں کے ساتھ ہر ایک کے مناسب حال رویہ اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ انفرادی کردار کی تعمیر کی طرف بھی خاص توجہ دی گئی ہے، اور ان قوموں کی اقتداء سے روکا گیا ہے جو عمل سے جی چراتی ہیں، حق کے لیے کسی جانی اور مالی قربانی کے لیے آمادہ نہیں ہوتی، اور اس کے باوجود اپنے آپ کو انعامات خداوندی کا واحد حقدار سمجھتی ہیں، اور امت مصطفیہ کو صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ اس زندگی میں جیت اسی کی ہوگی جو ایسے عمال کرے گا جو نتیجہ خیز عمل ہوں گے، اور پھر اسی کو فوقیت اور برتری جو ہے وہ اس کو عطا کی جائے گی، یعنی کہ صرف سوچنے سے یا خیالی پلاؤ پکانے سے یا ہوائے قلعے تعمیر کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس میں یہ بھی فرما دیا گیا کہ مسلمانوں کے جو باہمی برتاؤ کا جو دار و مدار ہے وہ احسان اور مہربانی پر ہونا چاہیے، جتنی قرابت زیادہ ہوگی اتنی ہی اس کے ساتھ مہربانی اور احسان جو ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ جو فرمایا فلا وربی کا، اے محبوب تیرے رب کی قسم، اس کے پرجلال الفاظ سے قسم اٹھا کر بتایا کہ کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ میرے رسول کے ہر فیصلے کو خواہ وہ اس کے خلاف بھی ہو دل و جان سے بخوشی قبول نہ فرمائے۔ یہ تمام مضامین اس کے اندر بیان ہوں گے انشاءاللہ، اس کو ہم تفصیل سے اس کا آغاز کریں گے انشاءاللہ، پہلا رکوع اس کا پڑھیں گے ہم۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، ہمارے سینوں کو کھول دے، اور ہمیں قرآن سمجھنے میں ہمارے لیے آسانیاں عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، وما علینا الا البلاغ۔